بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. کچھ تازہ ترین خبریں، چند خبریں میں آپ کو سنواتا ہوں جی کہ اس وقت عالمی سطح پہ کچھ خبریں جن کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے، اور پاکستان کو بھی احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صرف پاکستان کے عوام ہی نہیں ہیں کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے چند جو صحافی ہیں وہ ہمارے مقتدر حلقوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو سدھارا جائے، نہ کہ ایک ایسی غلطی جس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو ہو رہا ہے بلکہ اس خطے کو ہو رہا ہے، اس کو سدھار کے اس کو صحیح کیا جائے. چین نے پاکستان کو خاموشی سے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے، اور پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا رخ انور ہے کس طرف. آپ ہمارے ساتھ ہیں، ریجنل پلیئرز کے ساتھ ہیں، یا پھر مغرب کی تابع داری کرنی ہے اور عالمی سامراج کے ساتھ ہی رہنا ہے اور غیر ایشیائی ممالک اور عالمی طاقتوں کا مہرہ بننا ہے. اب چائنا نے یہ بات کھلے عام کہنا شروع کر دی ہے، اور چین کے وزیر خارجہ نے ایک جکارتا میں ایک اہم کانفرنس تھی آسیان ممالک کی، اور وہاں پہ چین کے وزیر خارجہ نے ایک سپیچ دی ہے. انہوں نے ذرا ان کی گفتگو سن لیں کہ چین کے وزیر خارجہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایشیائی ممالک عالمی طاقتوں کے ہاتھوں شطرنج کے مہرے نہ بنے. ہمارے خطے کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. یہ چائنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایشیائی ممالک جس میں پاکستان شامل ہے عالمی طاقتوں کے ہاتھوں شطرنج کے مہرے نہ بنے، ہمارے خطے کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. یہی تھیم تھا جس پہ پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ترکی، افغانستان سب اس پر عمل پیرا تھے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم اس سے نکل گئے. اب آگے چین کے وزیر خارجہ نے جو آسیان ہے، ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کی یہ ایک تنظیم ہے، اس کے سیکریٹریٹ سے خطاب کیا، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی کہا کہ خطے کے بہت سے ممالک پر فریق بننے کے لیے دباؤ ہے عالمی طاقتوں کا، مغربی طاقتوں کا. تو خطے کو جغرافیائی سیاسی اعتبار سے الگ رکھنا چاہیے. وہ یہ بتا رہے ہیں، تمام خطے کے ممالک کو بتا رہے ہیں، انکلوڈنگ دیکھیں یہ جو چیز تھی، انڈیا نے بھی یہ ایک ریڈ لائن جو ہے انڈیا نے بھی عبور نہیں کی. حالانکہ چین نے انڈیا کی وہ درگت بنائی، ان کے فوجی بھی مارے، ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، یعنی کہ اپنے علاقے جو چین کے قبضے علاقے تھے اور جو بات چیت سے واپس ہونے تھے، چین نے بزور قوت فوجی طاقت سے وہ سارے علاقے حاصل کیے اور کئی ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ واپس لیا، اور ان کے فوجی بھی مارے، ان کی پٹائی بھی کی. لیکن اس کے باوجود انڈیا جو ہے وہ چین کے خلاف اور ریجنل پلیئرز کے خلاف ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھا. اس نے وہ مار برداشت کر لی، لیکن اس کانفرنس میں وہ ضرور شریک ہوا جو چین نے بلائی، جس میں رشیا تھا اور اس میں پاکستان نہیں تھا. تو اس لیے چین کے وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے کہ خطے کے بہت سے ممالک پر فریق بننے کے لیے دباؤ ہے، اور یہ انڈیا پہ بھی دباؤ تھا، یہ بنگلہ دیش پہ بھی ہے، یہ سری لنکا پہ بھی ہے، یہ نیپال پہ بھی ہے کہ جناب آپ چائنا کو چھوڑیں، سی پیک، ون بیلٹ ون روڈ، ان کو چھوڑیں اور آپ ہمارے ساتھ آئیں. تو چین کے وزیر خارجہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خطے کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور افغانستان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کا ہم اعلان کر چکے ہیں، اور زلزلہ کی امداد کے لیے بھی $37 ملین دیے جائیں گے. اور وہ افغانستان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اقتصادی تعمیر نو کے طویل مدتی منصوبے موجود ہیں، اور اس کو ہم بڑھائیں گے اور تجارت کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ چین کی طرف سے ایک پیغام ہے ہمارے لیے اور ہمارے ان لوگوں کے لیے، ان مقتدر حلقوں کے لیے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب چین کے ساتھ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہیں. تو یہ واضح میسج ہے، اس کو دیکھ لیں. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی کہ جس ملک سے، جن پلیئرز سے اس وقت مغربی ملک آپس میں اتحاد کر رہے ہیں جس کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم ان کے ہمسائے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کل کو کوئی بھی کہیں سے بھی دباؤ آئے گا،
ہم اس کو قبول کر لیں گے. یہ BBC کی رپورٹ ہے، گزشتہ ہفتے کی ہے، اور گزشتہ ہفتے جی امریکی تحقیقاتی ادارہ ہے FBI اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی ہے MI5، ان کی مشترکہ طور پہ انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے مشترکہ طور پہ، یعنی FBI کے سربراہ نے اور MI5 کے سربراہ نے ادھر برطانیہ میں ایک بریفنگ دی، اور اس میں انہوں نے چین کو مشترکہ خطرہ قرار دیا ہے کہ چین جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ہمارے لیے خطرہ ہے اور چائنا کو ہر صورت میں ہم نے روکنا ہے. اور برطانوی اور امریکن سیکورٹی ایجنسیوں کے سربراہوں نے لندن میں MI5 کے ہیڈ کوارٹر میں یہ مشترکہ طور پر کاروباری شخصیات کے ساتھ اور یونیورسٹیز کے عہدے داروں کو بریفنگ دی، جس میں انہوں نے بتایا کہ چین جو ہے وہ ہمارے اقتصادی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا طویل المدتی خطرہ ہے، اور حالیہ انتخابات سمیت سیاست میں چائنا نے مداخلت کی ہے، یہ الزام بھی لگایا انہوں نے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چین جو کہ ہمارا دوست ہے پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اقتصادی شعبوں میں، سیاسی شعبوں میں اور دفاعی شعبوں میں، ہم نے اس کو ناراض کیا ہے اس RCO میں، جو کہ اب ہر چیز منظر عام پہ آ چکی ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. پھر دونوں ملکوں کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چین جو ہے وہ تائیوان کو زبردستی اپنے قبضے میں لے گا تو یہ دنیا کے لیے سب سے زیادہ کاروباری تعاون کا باعث بنے گا، اور چینی حکومت نے بہت سے طریقے استعمال کیے ہیں کرتے ہوئے ہماری ٹیکنالوجی چوری کی ہے. اور MI5 کے سربراہ کین میک نے کہا کہ ہم پچھلے 3 سالوں میں چین کی سرگرمیوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو دوگنا کیا ہے، اور مستقبل میں اسے مزید بڑھایا جائے گا چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور 2018 کے مقابلے میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی سرگرمیوں سے متعلق 7 گنا جو ہے وہ کہتے ہیں زیادہ تحقیقات ہم کر رہے ہیں، اس وقت اس قدر خطرہ موجود ہے. تو یہ جب ساری چیزیں آ رہی ہیں جی، تو اس کے علاوہ جی انہوں نے کہا کہ سائبر خطرات بھی ہمیں چین سے سب سے زیادہ ہیں، تو اور انٹیلیجنس 37 ممالک کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. چین کے جو سائبر خطرات ہیں وہ 37 ممالک کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. تو یہ ہے اطلاع اور یہ ہے رپورٹ برطانیہ اور امریکہ کی کہ چین جو ہے وہ مشترکہ طور پہ خطرہ ہے، اور ہم اس جو مشترکہ طور پہ عالمی طاقتیں جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اتحاد کر رہی ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو آکس بنایا تھا امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا، جو فوجی اتحاد بنایا ہے وہ اس سے الگ ہے، اور یہی کام یہ انڈیا سے لینا چاہ رہے تھے، انڈیا کو ذرا تگڑا کر رہے تھے چین کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے، تو اس نے تو کر دیا انکار کہ جناب یہ کام نہیں ہم کر سکتے، باقی آپ جو کروا لیں. پھر ایک اور خبر بھی پڑھ لیں، سن لیں، وہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے چینی ہم منصب سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، اور کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے چینی مصنوعات پر عائد ٹیرف ختم کرنے کا عندیہ دیا ہے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ جلد ہی چین کے صدر سے بات چیت کی جائے گی، اور امریکہ کو 40 سال کی تاریخی مہنگائی کا سامنا ہے. اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جی امریکی صدر چینی مصنوعات پر عائد جو 25% اضافی ٹیکس ہے وہ ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ عائد کیا تھا چین پہ، اور اگر ٹیرف کی تجدید نہ کی گئی تو یہ جولائی میں ختم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے جو مہنگائی جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان مزید آگے آئے گا. تو یہ اس وقت ہے عالمی طاقتوں کا حال. چین کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سارے میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ چین سے الگ ہو گئے ہیں، اور ایک قومی سلامتی پالیسی جو بنائی تھی اس کو بھی ہم نے رکھ دیا ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے، یا پھر کسی ایسی الماری میں بند کر کے رکھ دیا ہے کہ اب وہاں پہ ڈسٹ اس کا مقدر بنے گی، بجائے اس کے اس پہ امپلیمنٹ کیا جاتا.
تو یہ تو اس وقت میں نے آپ کو 3-4 خبریں دی ہیں جو کہ عالمی ذرائع ابلاغ پہ موجود ہیں. تو اب اس کو ذرا پاکستان کی لیڈرشپ پہ آپ اپلائی کر لیں کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک کو، چائنا، رشیا، انڈیا پہلے ہی ہمارا پکے کا پکا دشمن ہے، اور ساتھ ہم نے ان کو بھی ناراض کیا جن سے ہمیں کچھ ریلیف ملنا تھا، جن کے ساتھ ہمارے تجارتی اور معاشی بندھن مضبوط ہونے تھے. ان کو ہم نے چھوڑ کے ہم چلے گئے 7 سمندر پار، اور ابھی تک وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا. ان حالات میں بھی جو سب سے بڑا فوری طور پہ ہمیں معاشی ریلیف دیا گیا وہ چین کی طرف سے دیا گیا ہے. $2.3 بلین کا جو ہمیں لون دیا گیا ہے. اگر وہ نہ ملتا تو اب تک ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہو چکی ہوتی جو اس وقت موجود ہے. تو IMF آپ کی بات نہیں سن رہا، اور سارے آپ کو معلوم ہے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم تو تگنی کا ناچ نچا دیا، ہمیں ناک رگڑوا دیا. یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہمارے جی ناک رگڑوا دیا، تگنی کا ناچ نچا دیا IMF نے. ہم نے وہ شرائط بھی مان لی جو ہمیں نہیں ماننی چاہیے تھیں، سب کچھ کر دیا، لیکن IMF ہمیں $1 ارب ریلیز نہیں کر رہا، ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا جب تک اس کو حکم نہیں ہوگا. جب اس کو حکم ملے گا تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ کو ریلیف بھی دے گا، کیونکہ آپ نے ابھی تک صرف یہ RCO کا مسئلہ یہ نہیں تھا رجیم چینج کا کہ انہوں نے عمران خان کی جگہ پہ آپ لوگوں کو اقتدار دے دیا اور اقتدار کے مزے آپ نے لوٹنے تھے، اور FIA میں قانون تبدیل ہو گیا، منی لانڈرنگ کا قانون تبدیل ہو گیا، نیب کا قانون تبدیل ہو گیا، EVM ختم کر دیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور الیکٹورل ریفارمز ختم کر دیں، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کر دیا. اس کے لیے آپ کو نہیں لایا گیا تھا، آپ کو تو لایا گیا تھا کہ آپ جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کا محافظ بنیں گے، ان کا تحفظ کریں گے، اور جو کچھ ڈو مور کی آئے گی پالیسی اس پہ عمل کریں گے. اور اس میں پھر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ چائنا کو آپ نے بالکل بلاک کرنا ہے، اور ایران کو بلاک کرنا ہے، یہ سب کو بلاک کرنا ہے، اور صرف ہماری طرف دیکھنا ہے، اور ہم جو کچھ کریں گے اسی کو ہی آپ نے حرف آخر سمجھنا ہے. یہی نیریٹو کی اور پرسیپشن کی اور ڈگنیٹی کی لڑائی ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. لیکن آپ کے دوست آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سافٹلی سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم بضد ہیں کہ اسی کمپنی کو لے کے آگے چلنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.